بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان میں ہر روز تبدیلی آتی ہے، جو لوگ بدلتے نہیں ان میں سے گہرے پانی کی سی بو آنے لگتی ہے۔ سچے دل سے توبہ کرو تو گناہ پیچھے نہیں آتے۔ فکر مت کرو، ایک وقت آئے گا جب تمہیں ہر چیز کی سمجھ آ جائے گی، پھر تمہاری ہنسی ختم ہو جائے گی، تب تمہیں خوف آنے لگے گا، موت سے بھی اور دوزخ سے بھی۔ اللہ تمہیں سب کچھ دکھا دے گا اور بتا دے گا۔ دعا ایسی رحمت ہے جو طلب کے بھیس میں اللہ کے قرب کا سفر کرتی ہے، انسان کو کھینچ کر اللہ کی طرف لے جاتی ہے۔ چلتے رہنا اچھا ہوتا ہے، رک جانا تو موت ہے، وہ دل کا ہو یا زندگی کا۔ غلطی انسان کی فطرت اور توبہ مہلت ہے، مرنے سے پہلے اس مہلت کا فائدہ اٹھانا بہت ضروری ہے۔ کوئی بھی گناہ ٹھوس دلائی اور وجہ پیش کرنے کے باوجود بھی گناہ ہی رہتا ہے۔ جو انسان تھوڑے میں شکر نہیں کرتا وہ زیادہ ملنے پر بھی نہیں کرتا، کیونکہ شکر گزاری اور ناشکری انسان کی فطرت میں ہوتی ہے۔ باہری چیزوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے رزق، موت اور عزت ذلت کے فیصلے انسانوں کے ہاتھ میں نہیں دے رکھے، یہ اللہ تعالیٰ کے اپنے ہاتھ میں ہوتے ہیں۔ کوئی انسان کسی کو بے عزت نہیں کر سکتا۔ جو رب زمین کے ذرے ذرے کے پھلنے پھولنے پر اور ان کی خاموشی پر قادر ہے، وہ آپ کے خاموش طوفان کے خاتمے پر بھی قادر ہے۔ یہ اس کا اختیار ہے۔ اپنے رب کو اس کے ہتھیار کے ساتھ آواز دے کر دیکھو ذرا۔ سوال کرنا یعنی کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا، بھلے وہ ہمدردی لینے کے لیے ہی ہو، ہر حال میں ناپسندیدہ ہوتا ہے۔ انسان کو واقعی اپنے مسئلے اپنے تک رکھنے چاہیے۔ دنیا کو اپنی مصیبتیں دکھانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اپنے مسئلے کا واقعی اشتہار نہیں لگایا کرتے۔ ہم اللہ سے شکوے کرنے میں دیر نہیں کرتے، شکر ادا کرنے میں ہمیشہ دیر ہو جاتی ہے۔ اللہ محبت کرنے والا ہے، اور جو محبت کرنے والے ہوتے ہیں وہ آپ کی بہت سی خامیاں نظر انداز کر دیتے ہیں۔ کوئی غلط اور فحش بات، گناہ آلود یا ناپسندیدہ کام یا بات کرنے کے خیال سے دل کو جو جھجک، تعبول اور بے چینی پیدا ہوتی ہے، اسے ہی حیا کہتے ہیں۔ کون کہتا ہے کہ زندگی سمجھی اور سمجھائی نہیں جا سکتی، جبکہ مردہ جسموں سے بھرے قبرستان قدرت کی تعلیم گاہ ہے۔ 2 گز زمین تلے دبا ہر شخص زندگی کا استاد ہے۔ بہت سے اچھے لوگوں کو ہم محض اپنی انا کی خاطر ناقدری کی دھول میں رول دیتے ہیں۔ کچھ فہمیاں انسان کو بہت ذلیل کرتی ہیں۔ جو عیب تم نے خود سے کیے ہیں ان پر قائم رہنا کبھی دل مشکل میں ڈالے گا، کبھی دنیا۔ گناہ نفس کی کمی ہے، اس پر قائم رہنا روح کی کمی ہے۔ روح کی بے اطمینانی ہی نور کا شگاف ہے۔ روح گناہ پر مطمئن اور راضی ہو جائے، وہ نور کا راستہ بند کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کون ہے جو میرے لیے مسکت کاٹے؟ پہاڑوں کو کاٹ ڈالنے والی مسکت نہیں، بلکہ اپنے دل کی کشادگی بحار کر لینے کی مسکت ہے۔ سینہ، سمندر، حوصلہ، پہاڑ اور عظمت آسمان ہو، محبت کا طواف ہے، اور کون ہے جو اس طواف کو پورا کرنے کی نیت کر لے۔ زندگی کے راہ میں اعمال کے چراغوں نے سب سے روشن چراغ خدا کے خوف کا ہے۔ کوئی کسی کی ٹھوکر سے نصیحت نہیں پکڑتا، سب کو اپنی ٹھوکر کے بعد ہی نصیحت ملتی ہے۔ اپنی چیز اپنی ہوتی ہے، بھلے ہی پھٹی پرانی ہو۔ دوسروں کی چیز پر نظر ڈال کر اپنی عزت پر چوٹ نہیں لگانی چاہیے۔ دنیا میں انسان کے پاس وقت ہی تو ہے، قدرت نے ہمیں وقت ہی سے تو نوازا ہے۔
انسان صرف اللہ کے بغیر نہیں رہ سکتا، باقی ہر چیز کے بغیر اس کا گزارا ہو جاتا ہے۔ بہت سی یادیں ایسی ہیں جنہیں انسان بھلا نہیں پاتا، مگر انہیں بھول جانے کی خواہش تو کر سکتا ہے۔ اسے ہی پست کیا جاتا ہے جسے بلند کرنا ہو۔ اللہ کے صفات پر سوال نہیں لگ سکتا، وہ ارادہ فرماتا ہے اور چیزیں ہو جاتی ہے۔ دل کی دنیا کا بدل جانا بھی اللہ کی طرف سے ایک بڑی نعمت ہے۔ جو اپنے لیے دعا نہیں کرتا وہ خود پر زیادتی کرتا ہے۔ جو اللہ سے مانگنے کی بجائے شکوہ کرتا ہے اس کی ناشکری کرتا ہے، اور جو ناشکری کرتا ہے اس نے اپنی ذات پر ظلم کیا، خود کے ساتھ ناانصافی کی۔ جب راستہ تاریک ہو جائے تو الوداع نہیں کہتے بلکہ ساتھ چلتے رہتے ہیں۔ وفاداری اندھیروں میں ساتھ کا نام ہے۔ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کا کوئی حل نہیں ہوتا، چاہے عقل کی حل پونجی لگا لے، کچھ تالے نہیں کھلتے۔ آپ لوگوں سے ڈرتے ہیں جبکہ اللہ اس کا زیادہ حقدار ہے۔ اللہ کے رضا کے لیے دوسروں کو معاف کرنے والے یوں ہی نواز دیے جاتے ہیں اور بہت جلد نوازے جاتے ہیں۔ ان کے دامن کبھی خوشیوں سے خالی نہیں رہتے۔ آپ اس دنیا کا سب سے بڑا معجزہ ہیں۔ آپ سے زیادہ مضبوط کوئی نہیں اور آپ سے زیادہ کمزور بھی کوئی پیدا نہیں کیا گیا۔ بھری محفل میں غم کا ذکر چاہے اچھی نیت سے ہو، دل کو اداس کر دیتا ہے۔ مرتے وقت یا مرنے والے کے سامنے ان دو صورتوں میں جھوٹ نہیں بولا جاتا، اور اگر تمہیں کبھی کوئی کہے انسان کے کیے گئے ظلم گھوم پھر کر اس کے پاس ایک دن ضرور لوٹتے ہیں، تو یقین کر لینا کہ ایسا ضرور ہوتا ہے۔ زندگی میں انسان کو ہر چیز ویسے نہیں ملتی جیسے اس نے سوچی ہوتی ہے۔ لوگوں کی تنگی نہ ہو تو کوئی آگے بڑھ نہیں سکتا۔ اچھوں کے ساتھ برا نہیں ہوتا، ہاں ان کے امتحان زیادہ ہوتے ہیں۔ جن کے امتحان زیادہ ہو ان کے درجات بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، اگر بندے کو ہر وہ چیز مل جائے جو بھی چاہتا ہے تو وہ اپنی حدود سے باہر نکل جائے۔ زندگی میں ہر انتخاب غلط یا درست نہیں ہوتا، لیکن نتیجہ ہر انتخاب کا ہوتا ہے۔ اس نتیجے کے ساتھ آپ کو تمام عمر رہنا ہوتا ہے۔ محنت اور کاروبار کی سمجھ بوجھ لازم ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم ناکامیاب ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس چیز میں ہمارا نصیب نہیں ہوتا، لیکن وہ کسی دوسری چیز میں ضرور ہو جاتا ہے۔ چیزیں بگاڑنے میں ہمارا ہاتھ ہوتا ہے، انہیں سنوارنے کا ذمہ وقت اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے، پھر چاہے وہ کم وقت ہو یا زیادہ۔ جو چیزیں رواج میں آ جائے ان کا غلط ہونا ذہنوں سے نکل جاتا ہے۔ ہر جانے والے لوگ ان لوگوں سے 1000 درجہ بہتر ہیں جنہوں نے مقابلے میں حصہ ہی نہیں لیا۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو مرنے سے پہلے مر گئے۔ آپ کیوں دنیا میں دل لگانے کا جھنجھٹ مول لیتے ہو؟ اپنے لیے امید رکھو، بغیر امید کے انسان شیطان کا چیلا بن جاتا ہے۔ ہم لوگ اس قدر آزاد نہیں ہو سکتے کہ ہمارے لیے کوئی امید ہی باقی نہ رہے۔ انسان زندہ رہنے کے باوجود زندگی کو نہیں سمجھ سکا، مرنے سے پہلے موت کیسے سمجھ میں آئے گی؟